السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات، بخشش، فیصلوں اور لوٹ آنے کی رات، حصہ دوم۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اگر پہلے حصے میں ہم نے اس رات کی فضیلت، مغفرت اور رحمت کا ذکر سنا تو یہ حصہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ شب برات صرف معافی مانگنے کی رات نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا رخ درست کرنے کی رات ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گناہوں، اپنی غفلتوں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور بندوں کو پکارا جاتا ہے، کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں؟ یہ پکار کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہوتی ہے، مگر سننے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ شب برات کو فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات آنے والے سال کے بہت سے معاملات اللہ کے حکم سے لکھے جاتے ہیں۔ کس کی زندگی باقی رہے گی، کس کی موت کا وقت قریب ہے، کس کا رزق کشادہ ہوگا اور کس پر آزمائش آئے گی۔ مگر یہ سب فیصلے بے وجہ نہیں ہوتے بلکہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو بندہ سارا سال اللہ کو بھلا کر جیتا رہا اور صرف ایک رات سب کچھ بدلنے کی امید رکھے، وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ شب برات معافی کی رات ضرور ہے مگر سچی توبہ کے ساتھ۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، جو رشتے توڑ دیتے ہیں، جو تکبر میں جیتے ہیں، جو ظلم پر اصرار کرتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ بات ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں مگر دل نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ شب برات کی عبادت کا اصل مقصد صرف جاگنا نہیں بلکہ دل کا جاگ جانا ہے۔ نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت، درود شریف اور استغفار سب اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ان سب کا حاصل دل کی اصلاح ہے۔ وہ آنسو جو سجدے میں گرتے ہیں وہی اصل دولت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لمبی دعائیں نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا دل زیادہ پسند ہے۔ یہ رات ہمیں موت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اس رات قبرستان جانا، مرحومین کے لیے دعا کرنا پسند فرمایا، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ وہ بھی ایک دن اسی مٹی کا حصہ بنے گا۔ جو آج ہمارے ساتھ ہیں کل ہمارے بغیر ہوں گے، اور جو آج قبروں میں ہیں وہ بھی کبھی ہمارے جیسے خواب دیکھتے تھے۔ شب برات انسان کو غرور سے نکال کر حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ اگر شب برات کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی ہی رہے، ہماری نماز ویسی ہی لاپرواہ ہو، ہمارے معاملات ویسے ہی خراب ہوں، ہماری زبان ویسی ہی تلخ ہو، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس رات سے واقعی فائدہ اٹھایا بھی ہے یا نہیں۔ شب برات ہمیں ایک رات کا نہیں بلکہ پورے سال کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم والدین کے حقوق ادا کریں، رشتوں کو جوڑیں، حلال رزق اپنائیں، ظلم چھوڑیں اور سچ کے ساتھ جینا سیکھیں۔ یہ رات خاموشی سے انسان کو پکارتی ہے کہ اب بھی وقت ہے، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ انسان ضد چھوڑ دے، انا توڑ دے اور سچے دل سے پلٹ آئے۔ جو آج پلٹ آیا وہ کامیاب ہے، ورنہ نہ معلوم اگلی شب برات نصیب ہو یا نہ ہو۔ آخر میں یہی دعا ہے، اے اللہ ہمیں شب برات کی قدر کرنے والا بنا، ہمارے ظاہر اور باطن کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے رشتوں کو جوڑ دے، ہماری آنے والی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔